السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، کارآمد گھریلو نسخے۔ لہسن کا استعمال ہر گھر کی اہم ضرورت ہے، لیکن لہسن چھیلنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک سادہ سی ترکیب حاضر خدمت ہے۔ لہسن کا چھلکا اتارنے کے لیے لہسن کی تریاں کر کے انہیں 1-2 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں۔ اس طرح چھلکے نرم ہو جائیں گے اور محض انہیں مل کر رگڑنے سے چھلکا صاف ہو جائے گا۔ لہسن کی بو ہاتھوں سے جاتی نہیں۔ جب آپ چھیلتے ہیں دیر تک ہاتھوں سے ناگوار سی بو آتی رہتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے لہسن چھیلنے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے ان پر دانت صاف کرنے والا ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹ میں بو دور ہو جائے گی۔ جمع ہوا گوشت فوری طور پہ پگھلانا۔ گوشت فریز کرنا عام سی بات ہے۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت میں سے برف پگھلانے کے لیے اس کو زیادہ نمک ملے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں۔ اس سے گوشت بھی صاف ہو جائے گا اور جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور برف بھی فوری طور پر پگھل جائے گی۔ گوشت جلدی گلانے کے لیے بوڑھے جانور کا گوشت اکثر گھر میں آ جاتا ہے جو کہ دیر سے پکتا ہے۔ ایسے میں کافی دیر تک ہنڈیا پکانے کا مرحلہ جاری رہتا ہے۔ پوری محنت کے باوجود بھی سخت گوشت جلدی نہیں گلتا۔ سخت گوشت کو جلدی گلانے کے لیے اگر گوشت کو بھونتے وقت خشک لہسن کی پوتھی کی درمیان والی لکڑی کاٹ کر گوشت میں ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔ جلے سالن کی دیگچی صاف کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جلے ہوئے سالن کی دیگچی جو رکھ دی جاتی ہے کہ اسے فرصت کی اوقات میں صاف کر لیا جائے گا۔ اس صورت میں جلی ہوئی چیز تہہ سے بری طرح چمٹ جاتی ہے اور اسے کھرچنے سے پھر دیگچی کی اندرونی سطح خراب ہو جاتی ہے۔ اگر جلی ہوئی دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھیں اور ساتھ ہی ایک پیاز چھلکوں سمیت ڈال کر چند ابالے آنے دیں، چند منٹ میں دیگچی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اچھا، برتن چمکانے کے طریقے۔ شیشے اور سٹیل کے برتن صاف کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گندم کا آٹا چھاننے کے بعد بچ جانے والا چھلکا یا چھان وغیرہ ضائع مت کریں، بلکہ اسے بطور ویم پاؤڈر استعمال کریں اور اس سے شیشے اور سٹیل کے دیگر برتن دھو لیں اور پھر ان کی چمک دیکھیے۔ لال بیگ سے چھٹکارا۔ کاکروچ یا لال بیگ ایسی چیز ہے کہ ناخواندہ خواتین کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی خواتین بھی فوراً گھبرا جاتی ہیں۔ اگر گھر میں لال بیگ ہوں تو انہیں بھگانے کے لیے لہسن پاؤڈر الماری میں یا کچن میں یا جہاں لال بیگ ہوں چھڑک دیں۔ لال بیگ فوری بھاگ جائیں گے۔ مچھروں سے نجات کے لیے مچھر وبال جان سے کم نہیں ہوتے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی نہیں بخشتی۔ یوں تو انہیں بھگانے کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اگر کسی ایسے وقت میں جب آپ کے پاس میٹ یا جلیبی وغیرہ نہ ہو، خصوصاً رات کے وقت، ایسے میں مچھر زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو کمرے میں موجود ٹیبل پر لہسن کے چند جوئے چھیل کر رکھ دیں تو اس کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ گوشت کو محفوظ کرنا۔ اگر آپ کسی ایسے سفر پر جانا چاہتے ہیں جو کافی طویل ہے یا پکنک ٹائپ کا سفر ہے تو کھانے کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ آپ گوشت بھی بآسانی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ گوشت کے چھوٹے پتلے اور لمبے پیس کر کے اس میں ہلدی، نمک، سرسوں کا تیل اور پسی ہوئی مرچ لگا کر اس میں سوراخ کر کے بھر دیں، پھر انہیں دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں اور ڈبوں میں محفوظ کر لیں۔
گوشت بآسانی خشک ہو کر عرصہ دراز کے لیے کارآمد ہو جائے گا۔ چاولوں کا نکھار۔ چاول پکانا کافی محنت طلب کام سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ سے ذرا سی چوک ہو گئی تو سمجھ لیں چاول تو پک ہی جائیں گے، مگر وہ یا تو ٹوٹ جائیں گے یا پھر کھیر بن جائے گی، حلوہ بن جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول پکنے کے بعد کھلے کھلے اور نکھرے ہوئے نظر آئیں تو چاول ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد لیموں کے چند قطرے ڈال دیں۔ جلے ہوئے چاول کی بو ختم کرنے کا نسخہ۔ چاول یا بریانی پلاؤ کبھی نیچے سے لگ جائیں اور جلنے کے بعد ان میں سے جلے کی بو آئے تو 4 ڈبر روٹی کے توست چاولوں کے اوپر پھیلا کر ڈال دیں اور آدھی پیالی دودھ ڈال دیں اور اسے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں۔ حیرت انگیز طور پر بو ختم ہو جائے گی اور آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ سبز مرچوں کی جلن۔ کچھ خواتین کی جلد بے حد نازک اور حساس ہوتی ہے۔ کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں شدید جلن ہو تو اسے فوری طور پر دور کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلدی اور چینی ملے محلول میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ آلو جلدی ابالنے کا طریقہ۔ بسا اوقات آلوؤں کو جلدی ابالنا ہوتا ہے۔ آلوؤں کو دیگچی میں مناسب مقدار میں پانی ڈالیں۔ جب پانی ہلکا سا گرم ہونے لگے تو اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 قطرہ کوکنگ آئل ڈال دیں، اس سے آلو جلدی گل جائیں گے۔ پیاز کو جلدی براؤن اور خستہ کرنا۔ کٹی ہوئی پیاز کو جلدی براؤن کرنے کے لیے پیاز کو دھوپ میں کچھ دیر سکھائیں۔ جب وہ تھوڑی سوکھ جائے تو پھر اسے تلیں۔ پیاز فوراً براؤن ہو جائے گی، خستہ بھی ہوگی اور الگ الگ بھی رہے گی۔ یہ ترکیب حلیم اور بریانی میں ڈالنے کے لیے ہوگی۔ اللہم مغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔